بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات پھر جب وہ آ گئے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کے قالوا ھذا سحر مبین کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے نرا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ حالانکہ اسے دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی واللہ لا يهدي القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ اللہ کے دیے کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں واللہ متم نورہ اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے کافر تنگ ہوتے رہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وہی اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہدایت دے کے دین حق دے کے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اسے سارے دین پہ غالب بنائے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرک ناپسند کریں اگرچہ مشرک تکلیف میں مبتلا ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سورہ چل رہی ہے کہ بات جو بندہ ایمان والا منہ سے نکالے اچھی جن باتوں سے وہ اپنے آپ کو ایمان کے تقاضے کے طور پہ منہ سے نکالتا ہے ایسی باتیں کی جائیں تو پھر ان کی پاسداری ضروری ہے
اگر نہیں پاسداری کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ منافقوں کے طریقے پہ چل رہا ہے. یہ منافقوں کا طریقہ ہے، گپوڑے مار دینا، اگوں کوئی پرواہ نہیں، میرے منہ سے بات نکلی. انسان کی عظمت، خود انسان کی عظمت اس میں ہے کہ جو بات وہ کرے اس کو پورا کرے. ساری مخلوقوں میں سے افضل مخلوق ہے یہ، اور کسی بھی فضیلت والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بات کی پرواہ نہ کرے. کسی بڑے بندے نے کسی چھوٹے سے مدد کا وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے. یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ وعدہ کرنے والا واقعی بڑا بندہ سی. ایسے منہ سے نکالتے رہے بندے باتیں اور آگے پرواہ نہ کریں، یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ہمارے، دنیا گپا نے گزارا. انسان جب ایمان کا دعویٰ پالنے لگے تو وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے. دولت سے لوگ بڑے ہوتے ہیں، دولت سے کیا بڑا ہونا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. دولت تو ایک دھوپ چھاؤں کی طرح ہے، کسی وقت چڑھ جاتی ہے، کسی وقت گر جاتی ہے. یہ تو سایہ ہے ایک بس. دولت تو چکلے کی کنریوں کے پاس بھی بڑی ہوتی ہے، یہ کوئی عظمت کی نشانی نہیں. دولت تو فرعون کے پاس بھی بڑی تھی، یہ کوئی عظمت کی نشانی نہیں. دولت تو قارون کے پاس بھی بڑی تھی، یہ کوئی عظمت کی نشانی نہیں. عظیم انسان وہ ہیں جو اپنی زندگیاں اپنے اللہ کی دی ہوئی فضیلت والے مولا کی عظمتوں کے گیت گاتے رہتے ہیں. یہ ہے عزت کی بات، یہ ہے بڑا ہونے کی بات. انہیں احساس ہے اسے بھی مخلوق ہے، باقی بھی مخلوقاں نے. جس رب نے سانو فضیلت دیتی ہے ساریاں مخلوقاں دے، ساڈا فرض بنتا ہے کہ وہ گیت گاندے رہیے، وہ حمدہ کردے رہیے. یہ ہے کسی انسان کی عظمت، اس کے بڑا ہونے کی علامت. غریب لوگوں میں سے اگر کسی مالدار نے وعدہ کیا ہے، اس کی وعدے کو پورا کرتا ہے تو وہ غریب آدمی بھی دل سے اس کی عزت کرتا ہے. عام طور پہ تو غریب لوگ جو ہیں وہ بڑے لوگوں کے سامنے جی جی سلام بھی کرتے رہیں گے، بعد میں گالیاں بھی نکالتے رہتے ہیں جی اللہ. لیکن جو کوئی کسی طرح بھی اس کو بڑائی حاصل ہے اپنے معاشرے میں، وہ اپنے سے چھوٹوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے تو چھوٹے دل سے اس کی عظمت کو مانتے رہتے ہیں اور اس کی عزت کرتے رہتے ہیں. یہی عزت کی علامت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں اپنے منہ سے بڑا بنتا رہوں. عزت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے میری عزت کو تسلیم کرے دل و جان سے، اوپر اوپر سے نہیں. اسے کہتے ہیں عزت. روب ڈالتے رہنا، سختی کرتے رہنا، لوگ دب کے رہیں، یہ کوئی عزت نہیں، یہ تو رب کی بغاوت ہے. عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ نے دے کسی بندے کو. جی اللہ قرآن مجید کی جو مشہور آیت ہے، اللہم مالک الملک، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دعا سکھائی ہے، تعلیم دی ہے اس دعا کی. کل کہیے
بطور دعا بھی ہے، بطور تبلیغ بھی ہے. لوگوں کو سمجھائیے اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ اکیلا اللہ. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، عزت بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. یہ سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے میرا اللہ. میں جو تیرا مانگت اور تیری دعائیاں دیتا ہوں، میرا تیرے اوپر یقین یہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے خیر نکلتی ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھوں سے خیر تقسیم ہوتی ہے. مجھے جو کچھ بھی دینا ہے اس میں میرے لیے خیر ہونی چاہیے. یہ جو استخارے کی دعا رسول اللہ سے منقول ہے، اس میں بھی یہی ہے. استخارہ کہتے ہی خیر کے طلب کو ہے. عاملہ دے ٹائی چڑھ گئی یہ روایت استخارے کی، تو پتہ نہیں کیا کیا خواباں ہوندیاں نے جی، اے ہوندا جی، او ہوندا جی. کوئی خوابیں آنے استخارے کا حصہ نہیں ہے. خواباں اونج بھی آندیاں رہندیاں ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے دل دماغ پہ غالب ہے تو وہ خوابوں میں بھی آپ کو محسوس ہوتا رہے گا. کسی بھی چیز کے لیے آپ حصول کے لیے بڑی زبردست قسم کی محنت کر رہے ہیں تو خوابوں میں آپ دیکھیں گے. سبحان اللہ. میں بچپن میں ایک استاد سے انگلش پڑھا کرتا تھا، تو انگلش گرامر جڑی سمجھتی چیز ہے نا، وہ منو بڑی سمجھ سی اردو میں. آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ ایم اے انگلش والے جتنی انگلش کی گرامر میں جانتا ہوں اتنے نہیں جانتے ہوں گے. یہ اللہ کی رحمت ہے، بڑی سمجھ تھی مجھے. تو وہ ایک دو دن اس نے مجھے پڑھایا، پھر اور پڑھایا. کہنے لگا یار یہ تو لگتا ہے تینوں پتہ ہے سب کچھ، چل تینوں اتلی کلاساں دی انگلش پڑھانا میں. خیر وہ پڑھانے لگ گیا. تو میں نے اسے اپنی کمزوری بتائی کہ مجھے ووکیبلری کی کمی ہے انگلش میں، الفاظ کا ذخیرہ نہیں میرے پاس وہ جو ہونا چاہیے. تو پھر وہ خیر مختلف کتابیں مجھے پڑھاتے رہے کہ جن سے ووکیبلری ٹھیک ہو جائے. مگر بات تو رب کی منظوری سے ہوتی ہے. ووکیبلری میری قرآن میں ٹھیک ہونی تھی، وہاں نہیں تھی ٹھیک ہونی. چکر اصل میں یہ ہے. تو اللہ نے مجھے ادھر لگا دیا. وہ مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے تیری گرامر بڑی چنگی ہے، لیکن انگلش جڑی ہے نا یہ آن کا مطلب ہے وے کہ تینوں خواباں بھی انگلش ہی چاہن. جی جب تک وہ زود ہے، جب ایک محنت ہے تو وہ پھر خوابوں میں محسوس ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں، بعض لوگ بڑی اچھی تعبیریں بتا لیتے ہیں. یہ بھی رب کی ایک خفیہ دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے، رب بھی دیتا ہے. لیکن خوابیں جن کو آتی ہے ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک حسرت، ایک شوق، ایک بڑی محنت میں مستغرق ہوتے ہیں. تو پھر وہ جس محنت میں لگے ہوتے ہیں اس کی کامیابی یا ناکامی کی خبریں آتی رہتی ہیں ان کو. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کمرو میں تعبیر رویا کی اللہ نے بڑی صلاحیت دی تھی.
اگلی صفوں میں چل کے امام ابن سیری مشہور ہوئے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خوابوں کی تعبیر میں کہتے ہیں کہ جو خوابیں اپنے ظاہر میں ہوتی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ جو آپ کو ظاہر خواب محسوس ہوئی ہے وہی کوئی سچی خبر ہو آپ کے لیے، نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب کچھ آ رہی ہوتی ہے، مطلب اس کا کچھ ہوتا ہے، سب وہ ظاہر جوڑ ہی کوئی نہیں رلتا جی۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ملکہ زبیدہ مکے کے کس زمانے میں ملکہ رہی ہیں حجاز کی، تو ان کو بڑی عجیب سی خواب آئی۔ میں پیشاب کر رہی ہوں اور جانور اکٹھے آ کے میرا پیشاب پی رہے ہیں، تو ظاہر ایک ایسی خواب تھی، وہ ملکہ تھی، تو انہوں نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے امام صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو وہ خواب پوچھنے والی جو عورت گئی تو انہوں نے پوچھا کہ تو کیا کرتی ہے؟ کو بتایا ادھر ادھر کا، صحیح بات جو نہیں بتانی تھی نا۔ کہنے لگے نہیں، یہ خواب ادھر ادھر کی عورتوں کو نہیں آ سکتا، یہ تو کسی بہت بڑے بادشاہ یا ملکہ خواب دیکھ سکتی ہے، ہر کوئی نہیں خواب دیکھ سکتا۔ صحیح بتاؤ تب میں بتاؤں گا تعبیر۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ملکہ کی خواب ہے، کہہ رہے ہیں ہاں یہ ملکہ کی خواب ہونی چاہیے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ملکہ اس علاقے میں ایک نہر بنائے گی، اس نہر سے حیوانات اور انسان فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ وہ نہر بنی، نہر زبیدہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے وہ۔ اب اوپر وادیاں بن گئی ہیں، نیچے شاید کہیں ہوگی یا پتہ نہیں ختم ہوگی جی۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر کچھ، تعبیر کچھ۔ قرآن مجید میں جو خواب بیان ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی تعبیریں بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ کوئی چھوٹا بندہ بڑے بڑے خواب بتایا، مجھے یہ خواب، مجھے خواب، اور چل رہے پلاواں نے خواب نہ تکیا کر جی۔ اللہ 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 جی۔ میرے مرشد کو خواب آتے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا، جتنا بڑا بندہ ہے اتنے ہی بڑے خواب آتے، محنت بھی تھی، وہ تسل بھی چل رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ کو ہجرت کے بعد میں بھی خواب آتے رہے، کیونکہ یہ بھی ہونا تھا، انتظار تھا، جا رہے تھے مسلمان کافی سارے۔ تو صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو کوشش کر کے ہر معاملے میں پہل کرتا ہوں، جو حکم آتا ہے کہ یہ پورا کرو تو میں پہل کرتا ہوں، یہاں اب سب لوگ جا رہے ہیں، مجھے آپ اجازت ہی نہیں دے رہے جی۔ تو فرمایا آپ نے بس ابھی مجھے حکم نہیں نہ آیا۔ اچھا یا رسول اللہ یہ انتظار ہے، پھر تو بڑا خوش قسمت ہوں میں، میری موجود ہوگی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہجرت کے خواب آپ کو آتے تھے، اس میں آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، تو وہ آپ فرمایا کرتے تھے خوابوں میں مجھے ایک بستی کھجوروں والی نظر آتی تھی،
تو میں سمجھتا تھا کہ شاید یمن میں مجھے جانا ہے ہجرت کر کے. یمن ایک اچھا علاقہ لگتا تھا نبی علیہ السلام کو، وہاں کے لوگ اپنے مزاج کے حساب سے بھی اچھے لگتے تھے. آج یمن بھی لڑائی کا گڑھ بنا ہوا ہے، امن کوئی نہیں وہاں. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا تو شاید مجھے یمن جانا ہے کہ حبشہ کا یا یمن کا کوئی اسی طرح کا. لیکن یہ تو مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ یہ تو مدینہ ہے. اب پیغمبر ہیں جنہیں خواب میں پوری طرح صحیح پتہ نہیں چلا. خواب تو خواب ہوتے ہیں نا، اس لیے خوابوں پہ اعتبار کر کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. فیصلے ہونے چاہیے اللہ اس کے رسول کے حکم پہ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اللہ اس کے رسول کے حکم کو، جیسے خوابوں سے ایک ارادہ بنتا ہے، خواب آئے تو ایک ارادہ بنا. استخارے میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اگر اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے تو میرا مقدر بنا دے یہ، اور اگر میرے لیے کوئی خیر نہیں اس میں شر ہے تو اللہ شر کو ختم کر کے میرے لیے اس کو آسان کر دے. جی وہ خیر کی طلب ہوتی ہے، اس لیے سے کہتے ہیں استخارہ. جب آپ یہ کر کے کام میں لگ جائیں گے تو اللہ خیر کرے گا. خواب شاب کا کوئی مسئلہ نہیں درمیان میں. اس میں کام شروع کرنے سے پہلے خیر مانگنا رب سے. ایک مومن جو ہر کام اچھا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، اسے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے. یہ بھی اسی لیے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اس کے نام سے خیر ہی خیریں اور برکتیں ہی برکتیں. یہ طلب کرتا ہے اصل میں وہ بھی. سبحان اللہ. حضرت سلیمان سے قرآن میں منقول ہے، تو پھر یہ عادت بن گئی ایمان والوں کی. رسول اللہ بھی تلقین کیا کرتے تھے، حدیث میں بھی ہے کل ذی امر بال لم یذکر فیہ اسم اللہ فہو ابتر. کوئی بھی بڑے سے بڑا کام جب آپ اللہ کے نام سے شروع کیے بغیر کر دیتے ہیں تو پھر وہ ابتر ہوتا ہے. وہ دی نسل کوئی نہیں چلتی، وہ دی برکت کوئی نہیں ہوتی. برکتیں اللہ کے نام سے. کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. کھانا کھاتے ہوئے، جی اذان دینے لگے ہیں تو اس سے پہلے آہستہ سے بسم اللہ. نماز پڑھنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. سبحان اللہ. کوئی بھی اچھا کام، صدقہ کرنے لگے ہیں بسم اللہ، اللہ جی قبول کرو جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن پڑھنے لگے ہیں، جی سورہ قرآن کی شروع کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ ایک اچھا کام ہے، خیر والا کام ہے. انہو من سلیمان، خط جڑا لکھے انہیں نا ملکہ سوانو، وہ یہاں سے شروع ہوا. انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. جی تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے تو وہ سرے چڑھے گا اور اس میں برکتیں بھی ہوں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایمان والے کو جب منہ سے ایک بات نکلی میں کروں گا وہ اچھی بات ہوگی، تبھی وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا، تو پھر تو اسے بسم اللہ پڑھ کے وہ شروع کر دینا چاہیے. اس کام کو نہ کرنا نو.
یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ میں مومن ہوں، پھر وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنا یہ عادت ہے منافقوں کی، جو اوپر اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں اندر سے بے ایمان ہوتے ہیں، ان کی عادت ہے جھوٹ بولنا۔ بیان ہوا تھا پچھلے جمعے میں، ایک مومن کی زبان اچھی بات منہ سے نکلے کہ میں کروں گا تو اسے ضرور پورا کرے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، شروع یہاں سے ہو رہی ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ جی نہ کہا کرو، وہ منہ سے باتیں مت نکالا کرو جنہیں تم پورا نہیں کر سکتے۔ جہاد بھی ساتھ ساتھ تذکرہ چل رہا ہے، تو جہاد کے باب میں بھی اس مسئلے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ منافق جو ہیں وہ کرنا تو انہوں نے ہوتا کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ ایسی حرکتیں کرتے رہتے تھے کہ جس میں مسلمانوں میں بے چینی پھیلے۔ جی مدینہ منورہ کی جب زندگی شروع ہوئی تو پھر وہاں جہاد کی باتیں ہونے لگیں، صورتیں بھی ایسی نازل ہونے لگی جن میں جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو منافق یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے انجے ہی آیتاں نازل ہوئی نے کدو دیاں نازل بھی ہوندیاں نے، جہاد دا حکم تے آمدہ کوئی نہیں پیا، دیندے تے ہے کوئی نہیں، اسی تے کدو دے اڈیکنے ہیں پہ، جہاد ہوئے تے اسی سارا کچھ قربان کر دئیے اپنا۔ یہ منافق ایسے ہی باتیں تاکہ مسلمانوں میں بھی دلچسپی بڑھے اور یہ بے چینی کا ذریعہ بنے۔ سبحان اللہ۔ جی قرآن پہ قربان جو اللہ کا کلام ہے، 8ویں پارے میں یہ آیت کریمہ ہے، وہاں بھی یہ چونکہ بیان اسی طرح کے ہیں۔ اللہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ جو باتیں کرتے تھے نا ایسی، تو آیت آئی جی نے کہیے رک جائیں، ذرا رک جائیں، پہلے اپنے آپ کو نمازی بنا لیں۔ یہ جڑیاں گلاں کرتے ہیں، نماز پڑھنا ہوندا ہے، ایک پیر اگا ہوندا ہے، ایک پیر پیچھے ہوندا ہے، یراؤن الناس، رب کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، سست ہوندے نے نماز والے پاسے، کدھر تماشا لگیا ہوئے تو بھج بھج کے جان گے، کدھر میلہ لگیا ہوئے تو بھج بھج کے جان دے جی، کدھر کوئی ونڈیا جانا ہوئے تو جنانیاں بھی لینا لا لین گیاں جا کے، باقی تو چھڈو گلا۔ اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو قاموا کسالى، سست بڑی بوجھل قدم اٹھاتے ہیں، ایک قدم آگا تو 2 قدم پیچھا، جسے یہ کیفیت کہتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں کیا نمازیں ہیں، نمازیں تو ہوتی ہیں ذکر اللہ کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کا ذکر جس کے پیچھے قرآنی بصیرت موجود ہوتی ہے، وہ سجدے، وہ رکوع، وہ قیام، جن کے پیچھے قرآنی ایمانی قوت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے نماز۔ نمازیں پڑھنے آتے ہیں سست، تو انہیں کہیے آ جائے گا جہاد کا حکم، تم تو نمازی نہیں بن سکتے تو جہاد کیسے کرو گے؟ نمازی سچے بن جاؤ پھر جہاد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، تمہیں تو جب مال خرچ کرنا پڑ جائے تو موت واقع ہونے لگتی ہے جی۔ سچی نمازیں اور اللہ کے رستے میں سچا خرچہ، انفاق فی سبیل اللہ،
مال قربان کرنے کی اگر عادت ہے تو پھر ہی جان قربان کرنے پہ تل سکتے ہو جی. اس لیے کہ جہاد سے اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت ہوتی ہے جی. تو اس پہ پہلے ضرب لگنی چاہیے. ایک مومن کو اگر جہاد کا شوق ہے تو اسے مال قربان کرنے کی عادت پہلے ڈالنی چاہیے. اور دوسری بات، اگر جہاد کا شوق ہے تو پھر نمازی بننا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مریض نہیں، بیمار نہیں، کوئی ایسی شکل نہیں کہ وہ آ نہیں سکتا مسجد میں جہاں مسلمان اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اسے ایسا نمازی بننا چاہیے جسے کوئی عذر نہ ہو آنے سے کہ وہ صفوں میں شامل ہو کے نمازی بنے. سبحان اللہ. ایک ایسا نمازی مطلوب ہے جہاد کے لیے ایمان والوں میں سے جو پہلے وہ نمازی بنے جو صفوں میں آ کے شامل ہو. اس لیے کہ جیسے مال قربان کرنا ہوتا ہے، جہاد میں تو جان بھی آپ داؤ پہ لگانے کے لیے چلے ہیں. اگر صفوں میں آ کر نمازی بنیں گے تو پھر دکان چھوڑ کے آئیں گے. کہیں ملازم ہے تو اس وقت ملازمت چھوڑ کے آئیں گے. کہیں کسی ڈیوٹی پہ ہیں، کہیں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہاں صفوں کی نماز کا انتظام کریں گے اور ساتھ لوگوں کو ملا کے. جی والد صاحب بتایا کرتے تھے، اللہ کی رحمت ہو، کہ جب ہم جیل میں تھے تو وہاں کچھ لوگ اور ہمارے ساتھ آ جاتے تو ہم پھر صفے بنا کے وہاں جماعت کرایا کرتے تھے. تو مجھے موقع مل گیا تو پھر میں صفوں کے بعد نماز کے بعد چھوٹا سا درس دینے لگا. اللہ کی توحید بیان ہونے لگی. پھر ایک ایسا موقع آیا کہ ایک جیل میں دنیا دار مولوی بھی آ گئے. تحریک خدمت نبوتی سب شامل تھے اس میں، سارے فرقے، وہ بھی آ گئے. تو میں بھی تھا وہاں. میں ذرا ان سے پہلے آیا تھا، میں نے درس شروع کیا تھا، میں درس دے رہا تھا. اب نیا درس تو وہ شروع نہیں کر سکتے تھے، وہ میرے والا درس ہو رہا تھا. تو وہی کبھی کبھی وہ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، وہاں کٹھے تو ہم رہتے تھے تو پھر میل ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی. میں نے ایک دن پوچھا کہ مولوی صاحبان، آپ مولوی ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، ہم میں سے کچھ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میں درس دیتا ہوں، اس میں اگر کوئی غلط بات کرتا ہوں تو مجھے بتا دیں، میری اصلاح کریں. آپ میرے ساتھی ہیں جیل کے، میرے ساتھ یہ تعاون کریں کہ میری اصلاح کریں. تو ایک مولوی کا نام لیتے تھے، میں تو نہیں لوں گا، ٹر گئے اللہ کو اتنے جان تو اتنے پتہ لگے گا. وہ بڑا مجھے کہنے لگا، اور سیدہ تنو اللہ نے توفیق دیتی نے جرت کرنے پہ، تیری گل کتنے غلط ہے، تو ٹھیک گلا کرنا ہے. اسی دن جی دنیا داری دے لوگوں کو ڈر ڈر کے گل نہیں کرتے، اور تیری چمڑی تے سجدہ دی سجدی بولی جایا کر. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. جی صفوں میں نمازیں پڑھنے کا کہ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب صف میں لوگ اکٹھے ہیں تو ان سے آپ کوئی بات کر سکتے ہیں جو ضروری بات ہوتی ہے دین کے معاملہ میں. جی سبحان اللہ. والد صاحب کا مجھے یاد ہے، ایک دو دفعہ انہوں نے نماز کے دوران نمازی کھنگ 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 کھنگ. ایک دن وہ کہنے لگے، تنگ پڑ جاتا ہوں میں تھوڑیاں کھنگاں کو لوں.
اچھی گل نہیں ہے کوئی کھنگنا بے با کھنگ آوے تو ڈکن دی کوشش کریا کرو بالکل ہی نہ ڈکن ہوئے تو چلو اس طرح مقابلے کھنگڑ لگ پہندے ہو تسی بڑھے بڑھے نماز ہو رہی ہوتی ہے اتنے کھنگا کا مقابلہ نہ کریا کرو جی باقاعدہ ہے والد صاحب نے بیان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ایک دن بیان ہوا ان کا کہ نمازہ پڑھ دے ہو جو اسلام پھر دیا کچھ بندے اٹھ کے نسل لگ پہنے بھائی جب سب لوگ اٹھ جائیں جگہ بن جائے پیچھے جانے کی تو پھر جاؤ نبی علیہ السلام منع فرماتے تھے آتے ہوئے بھی صفوں کے اوپر سے پھلانگ پھلانگ کے آنا یہ ٹھیک نہیں اگر صفے بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر سے چھلانگ کے آنا یہ ٹھیک نہیں ہے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ واپس جاتے ہوئے بھی جب تک صفے موجود ہیں پھلانگ پھلانگ کے بھاگنے کی کوشش نہ کرو یعنی جس طرح پھنسے بندہ ہوتا ہے شکر کر جاتا ہے نصب ہے یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے نماز تو بڑی محبت سے ادا ہونی چاہیے جی بڑی توقع سے ادا ہونی چاہیے نماز تو بڑی توقع سے ادا ہونی چاہیے بڑی محبت سے نماز میں تو نمازی کو یہ توقع ہو کہ ہمارے مالک نے وعدہ کر رکھا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین نمازاں پڑھ کے میرے کو منگیا کرو کہ میرے مانگتی پکے نہ دیا کرو کدھر اور نہ جائیو جو دیر لگی اس طرح پکے رہنے والے نمازیوں پہ ساتھ میں عرض پڑھوں گا ان اللہ مع الصابرین جی یہ ماں کا لفظ صحابہ کے متعلق ہے قرآن میں محمد الرسول اللہ والذین معہ یہ جو پیغمبر میرے کے ساتھی ہیں جی نال ٹرے نے اوکھے ویلے سوکھے ویلے ہر ویلے نال میں اللہ بھی انجے ہر ویلے توڑے نال ہو جاؤں گا تو نمازی کو یہ توقع ہونی چاہیے نستا کتنے پیا نسے نا یہ موقع ملا ہے جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے پتہ نہیں پھر منگل ہونا ہے کہ نہیں منگل ہونا اس توقع سے سبحان اللہ تو یہ صفوں میں نماز جو ہے اس کی بڑی برکات ہے یہ بھی تلقین کیا کرتے تھے والد صاحب کہ کھلوندے ہو تو درمیان خلا نہ رہن دیا کرو دو بندے آپس کچھ لوگ اپنے آپ نو بڑا وڈا سمجھ کے جو ہے بھی کھلوندے نے نہ ادھر کوئی نیڑے نہ ادھر کوئی نیڑے اب میں یہ کبھی کبھی بعض نمازیوں کو صفاں اپنیاں پھڑیاں لیا کے بچھاندے نے وہ پھر جس نے صف بندی ہے ادھر والا بندہ ادھر ہویا تو مسلح اتنے تو تمہیں ادھر ہونا پہنتا پھر اس مسلح میں چمٹے رہتے ہیں کوئی اور آ کے کھلوے یہ تو کام خراب ہے اللہ اللہ یہاں آ کے کوئی انانیت کوئی بڑائی نو صف کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اعجاز ایتے بادشاہ تو غلام ہیں جی کٹھے کھلو جاندے آپ فرمایا کرتے تھے جڑ جڑ کے رویا کرو نماز جنہ نیڑے کی دوجہ دے رہو گے انہ ہی دلن اللہ جوڑ دے گا سبحان اللہ گویا کہ نماز بھی وہ کام ہے جو رل کے کرنے کا کام ہے اس کی حقیقت یہ ہے اگر کوئی معذوری نہ ہو تو قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے جو تذکرے ہیں ان میں بھی نماز میں جماعت کا تذکرہ ہے سبحان اللہ جی حضرت مریم صدیقہ عورت ہے پردہ تو تھا نہیں اس زمانے میں خود اسلام میں نبی علیہ السلام کی ساری زندگی میں عورتیں مسجد میں آ کے باقاعدہ صفوں میں کھڑے ہو کے پیچھے نماز پڑھتی تھی یہ الگ بات ہے کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھی آگے مرد ہوتے تھے مگر آگے مردوں کی صفیں
پیچھے عورتوں کی صفیں. مدینہ منورہ میں ابھی نئی نئی ہجرت ہوئی تھی، نئی نئی نمازیں ہوئی تھی، تو کسی محلے میں ایک قاری چھوٹی عمر کے، اور کوئی تھا نہیں، بالغ ہو چکے تھے لیکن چھوٹی عمر تھی ابھی، وہ نماز پڑھاتے تھے. ظاہرہ پیچھے عورتیں تھی محلے کی، اب وہاں تھوڑے نمازی ہوں گے آگے. تو پچھلے جو صف میں عورتیں تھیں، نماز ختم ہوئی تو ایک عورت کہنے لگی اوے نو امام بڑا سڑیا تے نو کپڑے بھی پاؤ، ننگا ہوندا ہے سجدے چ پیا ہوندا ہے تے اینو کجو تے صحیح. تو پھر مسلمانوں نے ان کے کپڑوں کا انتظام کیا، تو عورتیں ہوتی تھی پیچھے. سبحان اللہ. اور ان عورتوں کا اتنا لحاظ کیا جاتا تھا، جڑے بندے فٹافٹ نستے نا، رسول اللہ سختی سے منع کرتے تھے کہ جب تک یہ عورتیں چلی نہ جائے کوئی مرد مت پیچھے جائے، کوئی نہ نکلے یہاں سے، پہلے عورتیں چلی جائیں تو پھر جائیں مرد، تاکہ عورتوں کا وجود جو صفوں میں ہے وہ کسی فتنے کا سامان نہ بنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز کی حالت میں جب عورتیں نکل جائیں تو پھر مردوں کو جانا ہوتا ہے جی، تاکہ کسی عورت سے کندھا نہ ٹکرا جائے، یہ نہ ہو. تو پھر اسی لیے میرے مرشد کہتے ہیں نا، اس کائناتی زمین میں سب سے بری جگہ بازار ہے. ایک تو خیر سیدھی بات ہے کہ وہاں جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، تو جھوٹی قسموں تے خدا دی لعنت. نہ قسمیں اٹھائیں، جھوٹ بولے تب بھی خدا کی لعنت جھوٹوں پہ. تو بازار میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں سب سے گندی جگہ ہے بازار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دنیا میں سب سے اچھی جگہ ہے مسجدیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہاں آ کے ایک اللہ کا ہی سجدے ہیں، کوئی جھوٹ تو ہے کوئی نہیں. زیادہ سے زیادہ سستی ہو سکتی ہے جی. چلیے منافق اگر صحیح نہیں پڑھتے وہ تو منافق ہیں، لیکن مومن جو صفوں میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں، ان کی نماز یہ وہ نماز ہے جس میں یہ شوق جنم لے گا، ہائے اللہ کرے مجاہدہ دیا صفحہ لگ گئے تو میں اتنے بھی شامل ہوا جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. سچی نمازیں آپ کو شوق دلاتی ہیں. جیسے دکان چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے چلوں اللہ کو راضی کرنے، یہ شوق جنم لیتا ہے. ایک سچی عبادت سے شہادت کا شوق جنم لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجاہد بننے سے پہلے نمازی بننا اور اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں جی. اگر نمازی میں صفوں میں کھڑے ہونے والا نمازی ہوں تو مجھے جہاد کی صفوں میں شامل ہونے کا شوق جنم لے گا. اگر سچا نمازی ہوں اور اگر میں سچا انفاق کرنے والا ہوں تو مجھے مال کی بجائے اپنی جان خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوگا. شہادت ہے مطلوب ہو، مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مال تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. جان لٹانے چلا ہوں تو مال غنیمت کیا چیز ہے، سرحد ملکی کیا چیز ہے. میں تو سفر میں چلا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جان دے دوں، یہ ساری دنیا سمٹ جائے اور میرا اگلا قدم جنت میں ہونا چاہیے.
سبحان اللہ. اب بات چل رہی ہے جہاد کی تو حیران ہوا میں جب میری توجہ ادھر گئی، تبھی میں نے یہ نمازوں کی صفوں کا تذکرہ کیا اس میں تھی. جب یہ آیا کہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، منہ سے سچی بات نکالا کرو. یہ جو کہتے تھے کہ روز دن ہم حکم آئے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جب جہاد کا حکم آیا تو بہانے بنانے لگ گئے. یا رسول اللہ کی کریے، مال و دولت بندہ سنبھالنے والا کوئی نہیں، میں کلا ہی کہا. اور فرمایا جا، نہیں تیرا دل کردہ بیٹھ ایش کر. یا رسول اللہ گھر جنانیاں نے کلیاں، میں پھنسے ہوں، میں نہیں جا سکتا. پھر بہانے بنانے لگ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جڑے بندے صفاں میں جا کے نمازی بنتے نے تے سچے نمازی بنتے نے. سچا نمازی اسے عادت پڑتی ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی. جی جس نے نماز پہ پڑھتا ہوں کوئی اور گل وہ منہ چو نہیں نکلتی. کسی نے سورت فاتحہ پہ پڑھتا ہے، کسی نے تسبیحاں پہ پڑھتا ہے، کسی نے قرآن پہ پڑھتا ہے، کسی نے تحیات وچ بیٹھے ہیں. نماز شروع کرنے لگ جاتے اللہ اکبر، ختم کرنے لگ جاتے السلام علیکم ورحمت اللہ. ساری نماز زبان کو ذکر اللہ کے بغیر سنبھالے رکھتی ہے اپنے آپ کو. جی سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے نمازی. جب یہ نمازی جائے گا بنے گا تو اسے شوق پیدا ہوگا کہ رولا پا کے نہیں، دعائیاں نہیں پڑھیاں، اندر شوق پالے گا. ہائے کدوں وقت آئے گا جب میری بھی واری آئے گی. جب شہیدوں کے تذکرے ہوتے ہیں تو ایک سچے نمازی کو اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، ہائے میری باری کدوں آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اسے تڑپ پیدا ہوتی ہے ایک سچے نمازی کو کہ میری باری کب آئے گی جب میں جان دوں گا. یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب جمعہ کی یہاں بیان کرتے کرتے والد صاحب تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی اور میں نے بیان کیا اس کو کہ ایک مومن کو تو ہر لمحہ انتظار رہتا ہے میری باری کب آئے گی. جی تو قرآن کی میں نے یہ آیت پڑھی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. سبحان اللہ. جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو قرآن اللہ کہتے ہیں اس کا اور میرا اب سودا ہو گیا ہے. ان اللہ اشترى، جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو میں نے اس سے خرید لیا ہے کچھ. جی اللہ کی سودا ہوا کی خریدی ہی. انفسہم و اموالہم، ان کے مال، ان کی جانیں اب ان کی نہیں میری ہو گئی. سبحان اللہ. انفسہم و اموالہم، یہ میرا ہو گیا سب کچھ. میں کیا دوں گا؟ ان کا سب کچھ میرا اور میری جنت ان کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سودا ہے. ظاہر ہے جب سودا ہو، میں کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں تو مجھے فکر رہتی ہے، میں اس کی قیمت بنانے میں لگا رہتا ہوں کدوں وقت آئے گا کہ میں لے لاں گا شاید. جی جب تک لئی نہیں ہوندی بڑی تڑپ ہوندی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کہتے ہیں میرا سودا ہو گیا.
یا بس انتظار میں ہے کہ اللہ ہم سے یہ اپنی بتائی ہوئی قیمت کب وصول کرے گا. کچھ وہ ہیں رجال جڑے واقعی انسان نے تھے، جڑے نے، خسرے نہیں جی، جھوٹے نہیں، سچے انسان نے. رجال میں مانا کبھی کبھی یہ کیا کرتا ہوں، جنہوں نے مشکل لتا نہیں کم دیا. رجل کہتے ہیں نا پاؤں کو، رجال جن کی ٹانگیں نہیں کانپتی مشکل میں. صدقو، یہ پھر صدق آیا، سچائی آئی. جی یہ بڑا جوڑ ہے نماز اور جہاد کا. وہاں بھی سچائی کا راز ہے نماز میں بھی، اور جہاد میں بھی سچائی کا راز ہے. رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ وہ جنے نے جنہ سچ کر دکھایا ہے وہ جڑا اللہ نال وعدہ کیتا سی انہوں نے. یہ شہیدوں کا تذکرہ ہے جی. منہم من قضا نحبہ، جانا دے کے سودا پورا کر لیا. ومنہم من ینتظر، کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. بچ گئے نے، غازی ہو کے آگے نے. جب غازی ہو کے آگے تو اب یوں نہیں گئے تسا پھر رب نو منظور نہیں سی جانا سی در شہ لے کے گئے سا، اگو کاروباراں چ پہ گئے، دنیا چ پہ گئے، بھول پل گئی گل نہیں. جو مرضی کرتے رہیں، یہ تو جنت کا انتظار ہے اور جہاد میں شامل ہو کے سب کچھ قربان کرنے کا انتظار ہے. ما بدلو تبدیلا، ان میں معمولی سی تبدیلی بھی اس انتظار میں نہیں آئی. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. نمازی بھی سچے تے مجاہد بھی سچے. سچائی کا غلبہ ہے یہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نماز کیوں ضروری ہے؟ صفوں میں آ جانا. صفوں میں آنے کا تو مطلب پہلے بیان کر چکا ہوں، دکان چھڈ کے آنی پہندی ہے. نہ آوے بندہ تو اتنے کلا اگے پیچھے جسلے مرضی پڑھ لے، ٹائم جو کافی سارا ہوتا ہے وچ جی. جسلے ویکھیا میں پگتا لیا اپنے پگتان والے چلو نماز پڑھ لئیے، وہاں تو وقت ہوتا ہے. لیکن صفوں میں آنے کا ہوتا ہے کہ ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پہ آ کے شامل ہونا ہے. جب اس وقت پہ شامل ہونا ہے تو بہت سی جو اور چیزوں کے اوقات ہیں وہ خراب کرنے پڑتے ہیں. جی جی، صفوں میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ادھر گاہک آ گیا، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، گاہک کو چھوڑنا پڑتا ہے اور صفوں کی طرف دوڑنا پڑتا ہے. سبحان اللہ جی. تب بنتا ہے بندہ سچا نمازی. اسے گاہک کو چھوڑنے کی عادت پکی ہوتی ہے، اسے ملازمت کی تنخواہ کو قربان کرنے کا جذبہ غالب ہوتا ہے، اسے وغیرہ 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 دوستوں در گپا یاری کھیڈ کود گنتے جائیے جو زندگی کی مشغولیتیں ہیں انسان بنا لیتا ہے، ان سب کو قربان کرنا ہوتا ہے. تب وہ صف میں شامل ہو سکتا ہے. جی جب سب کچھ قربان کر کے صف میں شامل ہونے کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر یہ جنم دیتا ہے جذبہ اندر اور شوق اندر. میں سب کچھ چھڑ کے رب کے آ کے ڈگ پینا ہائے کدو وقت آئے گا جدو میں سب کچھ چھڑ کے جان دین نو ٹر پواں گا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر ایک سچا نمازی، جب وہ نمازی سچا بنتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز نمازیوں کو بے حیائی سے روکتی ہے. ایک تو ظاہر روکنا ہے کہ مرد کا وجود کا جو حصہ عورت ہے، یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورت ہے حصہ، اس کو ایک مرد نے ہر حال میں چھپا کے رکھنا ہوتا ہے. اگر کسی ایسے جگہ نہا رہا ہے جہاں لوگوں کی نظر اس کے وجود پہ پڑ رہی ہے
تو وہ اس حصے میں سے کوئی حصہ ننگا کر کے وہاں نہیں نہ آ سکتا. کچھے پائے نے تو بڑھن لگے نے نہان چالا جو نہیں، یہ اجازت نہیں نمازی کو. جو نمازی ہے اسے اپنے اس حصے کو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا کے رکھنا ہوتا ہے ہر حال میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ اللہ والے اتنے اچھے تھے کہ جب پردے میں نہاتے تھے تو وہاں بھی وہ اپنی جگہ ننگی نہیں ہونے دیتے تھے. جی پوچھنے والوں نے پوچھا تو کہتے تھے اسے یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ فرشتے ساڈا ننگیج ویکھن. سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. نمازی جب نماز کے لیے آتا ہے تو وضو کر کے پاک ہو کے، جی وضو کر کے پاک ہو کے نماز پڑھتا ہے آ کے باحیا ہو کے. جی باحیا ہو کے نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز اسے رب کی نافرمانیوں سے اور بے حیائیوں سے بچا لیتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بشرطے کہ وہ نماز سچی ہو. جی اللہ سچی ہونے کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ نماز سے پہلے آگے پیچھے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن مجید دیاں تلاوتاں کیتی رکھیا کر. بات لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا ہی سن لیجیے. تلاوت کا معنی صرف پڑھنا نہیں، تلاوت کا معنی ہے دوسروں کو پڑھ کے سنانا تاکہ وہ سنیں اور سمجھیں اس کو، ان کے اندر کے بت ٹوٹے. جی 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 سبحان اللہ. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مختصر کروں گا. ان الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. صفن کا لفظ آیا. ان الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. سبحان اللہ. نماز اور جہاد کا اتنا جوڑ ہے کہ صف دونوں میں، جہاد میں بھی صفیں ہوتی ہیں نا. اللہ اللہ اللہ. جہاد بھی اگر ایک بندہ اکیلا لڑتا رہتا ہے جی تو اسے وہ طاقت رب کی طرف سے نہیں ملتی جو ایک جتھے میں طاقت بنتی ہے. جی تبلیغ بھی ایک بندہ اکلا ہی کرتا رہتا ہے، کوئی ساتھیوں میں شامل نہیں، کوئی جتھا نہیں بنایا ہوا جس میں سے ایک بڑا ہو، باقی اس کی کہتے سنتے مشورہ کرتے اس سے، لیکن اس کا احترام کرتے ہوں اپنے اندر. جی یوں مل کے جو تبلیغ کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اکیلے تبلیغ کرنے والے پر اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے گل سچی پہ کرتا ہے، وہ دے مقابلے تے تو مدد نہیں کافر دی اللہ کدی بھی کر سکتے. اس کی اس حد تک مدد کی جا سکتی ہے کہ اسے بچا لیا جائے دشمن کے واروں سے،
لیکن اسے غالب کر دیا جائے دشمن پہ، یہ تب ہوگا جب وہ ایک جماعت میں شامل ہو کے اللہ کے قرآن کی تبلیغ کرے گا، تو اس کے بغیر نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اکیلے اکیلے جہاد کرنے والے، ان کو غلبہ نہیں مل سکتا، بچایا جا سکتا ہے جی۔ غلبہ ان کو ملے گا جو صفیں بنا کے رسول اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جاتے جاتے ایک بات یاد آئی، کیا کہنے اور کہاں آئی جی؟ یہ جو لوگ صفوں میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں جی جی جی، سبحان اللہ، یہ کٹھی صفوں میں کھڑے ہو کے ایک امام کے پیچھے، یوں بھی نہیں کہ امام تو ہے اس کے پیچھے پڑھ تو رہے ہیں لیکن سینے میں بغض ہے اس امام کے خلاف، غلط۔ یہ نماز وہ فائدہ نہیں دے گی جو نماز فائدہ دیتی ہے۔ سات ساتھیوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے تو مشکل ہو جائے گا جنت میں جانا۔ جس سینے میں دوسرے مومن کے خلاف بغض ہے اس کا جنت میں داخلہ مشکل ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اللہ کہتے ہیں جب ان کو میں جنت میں داخلے کے فیصلے کر دوں گا تو نزعنا ما فی صدورہم من غل، اگر کسی دوسرے مومن سے کوئی اندر خفگی ہے تو جنت میں داخلے سے پہلے میں اللہ ان کے سینے صاف کروں گا، پھر جنت میں جائیں گے اخوانن، پھر بھائی بھائی بنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سن لیجئے، یہ جو آج زمانے کو شکوہ ہے، پتر جی سنتے ہی نہیں ہوں پیو دی جی، پتر تو جی ہوں سنتے ہی نہیں پیو دی، اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ آج کا زمانہ ہے جی، یہ جو ہمیں زمانے سے شکوہ ہو گیا ہے، یہ میرے مرشد کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جی جو بندہ اپنے اللہ کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرتا، اپنے رب کی بغاوت کرتا ہے، اولاد تو اولاد رہ گئی، اللہ اس کے نوکروں کو بھی اس کا تابع دار نہیں رہنے دیں گے، اس کا فرما بردار نہیں رہنے دیں گے جی۔ اگر مجھے اپنا گھر اس طرح چلانا ہے کہ بچے میرا کہنا مانے، میری عزت کرے، میں ان پہ شفقت کروں، تو ضروری ہے مجھے خود بھی اور ان بچوں کو نمازی بنا کے ان صفوں میں آنا ہوگا جہاں سب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم جب مسجد میں نماز میں صف میں سب اکٹھے ہوتے ہیں، ہم سب مل کے اللہ کا حکم ماننے والے بنتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ماننے والے بنیں گے تو جی اللہ کا حکم ہے وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، پھر اولاد والدین کے ساتھ رویہ بغاوت کا نہیں، احسان کا، ماننے کا رکھے گی۔ چھوڑیے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، جدھر جانا چاہتا ہوں ادھر جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب میں سچا نمازی رب کی مان مان کے جہاد میں جاتا ہوں پھر تو بات ہی بڑی اونچی ہو جاتی ہے۔ جب صفوں کی شکل میں جاتا ہوں، انسان تو انسان رہ گئے جی۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک جہادی جتھا بھیجا ایک علاقے میں جی، تو وہاں جنگل بیابان تھا، باغی وہاں چھپے ہوئے تھے، کچھ اس طرح کی ضرورت تھی یا وہ آبادی ایسی تھی کہ ساتھ، تو یہ وہاں سے گزر کے جا رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے
مجاہدوں نے حضرت عمر کو اطلاع دی کہ اتھے تے جی شیر تے چیتے تے اتھے اسی کی نہیں کریے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سننا تو حضرت عمر نے کہا تم میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے وہاں شور شور سے زور زور سے یہ کہو کہ ہم اللہ کے نبی کا حکم ماننے والے عمر کا حکم نافذ کرنے یہاں آئے ہیں. نبی کا حکم ماننے والے عمر کا حکم ہے. ہم اس لیے آئے ہیں ہم نے یہاں مسلمانوں کی چھاونی بنانی ہے. وہاں سے بغاوتوں کے اطلاع آ رہے تھے تو جاؤ ساتھ چھاونی بناؤ. چھاونی ہم نے بنانی ہے. حضرت عمر کا تمہیں حکم ہے کہ اپنے بچوں کو اٹھا لو اور یہ جنگل خالی کر دو. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جانور اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم سچے نمازی نہیں ہوں گے، جب ہم جہاد کے جذبوں سے سرشار نہیں ہوں گے تو پھر امریکہ کے ہم مانگت ہوں گے. پھر یہودی ہمیں کاٹ کاٹ ہماری عورتوں کو لوٹ لوٹ کے، کوئی ہمیں ہاتھ پکڑنے والا نہیں ملے گا. جی نہ کو ہمیں متحدہ ہمارے لیے کچھ کر سکے گی. جس دن ہم سچے نمازی صفوں میں کھڑے ہو کے پڑھنے والے نمازی بن گئے اور جہاد کے جذبے سے سچی صفوں مجاہدوں کا ہم انتظار کرنے لگیں گے تو سن لیجئے انسان تو انسان، جانور درندے بھی میرا حکم ماننے لگیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا ذنوبنا جميعا واسرافنا فی امرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا ثبت اقدامنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا انصرنا على القوم المشركين. ربنا انصرنا على القوم المبتدعين. ربنا انصرنا على القوم الملحدين. ربنا انصرنا على القوم المفسدين. ربنا انصرنا على القوم الباغين. ربنا انصرنا على القوم المنافقين. ربنا انصرنا على القوم الحاسدين. اللهم ربنا انصرنا برحمتك الواسعة من لدنك. ربنا انصرنا عليهم نصرا عزيزا. اللهم مزق جمعهم. اللهم فرق بين قلوبهم. اللهم اجعل قلوبهم شتى. اللهم اجعلهم متفرقين منتشرين. اللهم اجعلهم مغلوبين مهزومين. اللهم اجعلهم متروکین مخذولین. اللہ ان ظالم کافروں نو دنیا چینج بنا دے کہ انہاں کتے نو کوئی منہ لاننا پسند نہ کرے. ارحمنا اغفر لنا انصرنا. اللہ سونا سانو اپنی رحمتاں دا مستحق تے اپنی مدداں دا مستحق بنانا تے سانو اپنی رحمتاں نال کھچ کے سچا نمازی بنا دے. صفن شامل ہو کے نمازی بنا دے. سانو مجاہدے دیاں صفاں بنان دے. اللہ شوق عنایت فرما دے. سانو سچے روزے دے دے. سانو قرآن دیاں سچیاں تلاوتاں دے دے. سانو سچیاں صدقے دیاں عادتاں دے دے. ساری زندگی دی بڑا ہر لمحہ تیری یاد تے اپنے عملاں ہر لمحہ سچائی غالب ہوئے. یا ذا الجلال والاکرام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
سبحان اللہ سبحان